نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم آج ایک نیک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں توفیق دی کہ اس کار خیر میں اور اس اچھی محفل میں ہم کو شریک ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج کے پروگرام کے عنوان سے ہی تعلق رکھنے والا ایک اہم موضوع پر میں آج کچھ کہنے کا موقع ملا ہے مجھے۔ جس عنوان پر میں آج عرض کروں گی وہ ہے عورتیں، شادیاں، پردہ، فیشن اور لباس۔ جب بھی کوئی شادی کی دعوت آتی ہے تو اکثر عورتوں جب بھی کوئی شادی کی دعوت آتی ہے تو اکثر عورتوں کے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادی میں کیا پہنیں۔ ذرا سوچیے، کیونکہ یہ بہت تمام عورتیں نہیں تو کم سے کم بہت ساری اکثریت کی عورتوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے۔ اگر شادی کسی قریب رشتہ دار کی ہو تو مہینوں پہلے سے اس شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں، جوڑوں اور مختلف ضروریات کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ عموماً نئے لباس بنوائے جاتے ہیں۔ جو بھی لیٹسٹ فیشن کا ہوتا ہے لباس، اسی مناسبت سے عورتیں اور لڑکیاں اپنا لباس چنتی ہیں۔ اور اچھا لباس اور نیا لباس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے ہمیں بالکل یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے اپنے آپ پر خرچ کریں اور بہترین سے بہترین لباس پہنیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی فکر اور خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا لباس اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک ہے یا نہیں، شرعی ہے یا نہیں، اس میں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی وعید ہے یہ عورتوں کے لیے کہ عورتوں کا جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ جو ہے باریک لباس، اگر صحیح لباس نہیں پہنے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لباس چنتے وقت ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس کہیں اتنا تنگ اور ٹائٹ فٹنگ تو نہیں ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، اتنا پتلا اور باریک تو نہیں ہے کہ جسم کی کسی اعضاء وغیرہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ میک اپ اتنا زیادہ اور اتنا ان نیچرل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری اصلی شکل کو، ہماری اصلی چہرے کو بگاڑ دے۔ بال کھلے رکھنا، ذرا غور فرمائیے، بال کھلے رکھنا تو آج کل ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ کئی نوجوان لڑکیاں اپنے لمبے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ کر نظر آئیں گی آپ کو شادیوں میں۔ اور جہاں اسلام نے عورت کے پردے میں بال کو چھپانا ایک لازم حصہ رکھا ہے، بال نظر نہیں آنا ہے غیر محرم، وہاں یہاں پر بال چھپانا تو دور کی بات ہے۔ البتہ بال میں نئے نئے فیشن، نئے ہیئر سٹائلز کر کے جو ہے نا دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا طریقہ بن گیا ہے۔ تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ کیا ہمیں اس گناہ سے اپنی بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو اس گناہ سے روکنا نہیں چاہیے؟ بالکل ہمیں روکنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایز اے امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میری بہن نے فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اگر ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، کم سے کم اس کو کہہ کے اپنی بات سے بتائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ بھی کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ایک عورت جب بے پردہ ہو کر اپنے حدود کا خیال نہیں رکھے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، کئی قسم کی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کیسا ہے، کہ کس طریقے سے ہم چھوٹے سے بچیوں کو بھی باہر چھوڑنے کے لیے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج میں ایسی خرابیاں، ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں
جس کی وجہ سے ہم سیف نہیں محسوس کرتے کہ ہم چھوٹے بچوں کو باہر چھوڑیں. ایون چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں لوگ، جس کے دل میں غلط خیالات ہیں. یہ بات ہم کو 1400 سال پہلے قرآن کریم میں کئی آیات کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بتا دیا گیا کہ کس طرح ہم کو نا بننا چاہیے. یعنی کہ غیر محرم کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے، نامحرم کے بغیر محرم کے ساتھ ہی باہر نکلنا چاہیے، ضرورت کے حساب سے نکلنا چاہیے. اور اگر نکلے تو جو آپ کی ضرورت ہے بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں کرنا ہے، بازاروں میں بے جان نہیں پھرنا ہے. ہمیں بچپن ہی سے اپنی بیٹیوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر پردہ اور لباس کا خاص خیال رکھنے والی بنیں. اگر بچپن میں آپ بچیوں کو تنگ لباس، جینس پینٹ، بغیر آستین والے فراکس پہنائیں گے تو بڑے ہو کر بھی بچے جو ہے نا اس کو نارمل سمجھیں گے، کیونکہ یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پہلے، تو انہوں کو یہ نارمل لگے گا. اور دیکھیے ماں کی گود سے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے. ایک ماں اس لیے ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی صحیح مومن عورت بن کر مثال دے تاکہ وہ آگے چل کے بچیاں بھی صحیح راستے پہ چل سکیں. آج کل اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کئی بیٹیاں خود ماؤں کو جو ہے نا سکھاتی ہیں کہ ممی آج کل یہ نیا فیشن ہے، آپ بال کھلے رکھیے، آپ اس طرح کا لباس پہنیے، اس طرح کا بلاؤز سلوائیے، اس طرح سے ساڑی کو باندھیے، اس طرح کا میک اپ کریے. اور یہ ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں خود اثر انداز ہو رہی ہیں ماؤں پر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہمارے بچوں کو بچپن سے صحیح تربیت نہیں دے رہے. تو ہمیں اپنی حدود کو معلوم ہونی چاہیے. جب ایک لڑکی سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو تمام باتوں کے ساتھ ہم کو یہ امپورٹنٹ چیز ان کو سکھانا چاہیے کہ محرم کون ہوتا ہے، غیر محرم کون ہوتا ہے، باہر جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو کیا آداب معلوم رکھنا ہے، کس طریقے کا پردہ کرنا ہے. برقع کیسا ہونا چاہیے، برقع اس طرح کا ہونا چاہیے جس سے اس کی اعضاء نمایاں نہ ہو. اوکے. اور پہلے دیکھیے ہم دیکھتے تھے ہمارے محلے میں کوئی پہلے چادر اوڑھ کر عورتیں پورے سر سے پاؤں تک چھپا کر جاتی تھیں. اس کے بعد شال آ گئی، چھوٹی ہو گئی. اس کے بعد یوں دیکھا جا رہا ہے آج کل کے بالکل شال بھی غائب ہو گئی. کئی ایسے فنکشنس ہوتے ہیں شادیوں میں کیونکہ آپ پرسنل اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ شال بھی استعمال نہیں کرتے. تو یہ سب جو ہے نا ہم کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. غیر محرم سے بات کرنا، تو کس طریقے سے ہماری بچیاں غیر محرم سے بات کریں. دیکھیے کالج کو جانا ہے، اسکول کو جانا ہے، باہر تو نکلنا پڑتا ہے ضرورت کے حساب سے، لیکن جب غیر محرم سے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے. سامنے والے کو ہمارے ہنسنے سے، ہمارے ہنس کر بات کرنے سے اس کے دل میں غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں ہونے کے لیے ہم کو جو ہے نا بچوں کو بتانا ہے شروع سے کہ بات کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے باہر جب نکلیں گے. قرآن کریم کی ایک خاص طور پہ پردے کے متعلق ایک آیت مذکور میں آپ سب کے سامنے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں. نہ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے اس آیت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں، صرف صحابیات کو نہیں، بلکہ تمام مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے کلیئر طریقے کا احکام اور ہم کو کیا چاہیے. تو یاد رکھیے پیاری بہنوں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا تو دنیا کے سب سے پاک دامن اور سب سے ایمان والی عورتوں نے پاک دامن اور سب سے ایمان والے مردوں سے پردہ کیا تھا، یعنی صحابیات، امہات المومنین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو ہم اور آپ کیسا اس سے ایکسیپشن کر سکتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے کچھ لڑکیاں یا پھر کچھ عورتیں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ضروری کیا ہے کہ ہم برقع ہی پہنیں یا پھر جب حجاب ہی کریں، پردہ تو دل میں ہونا چاہیے. تو ان لڑکیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا. اور پردے کے کرنے کا حکم انہیں بھی تھا. سبحان اللہ. تو جب شادیوں میں لڑکیاں اور عورتیں جاتے ہیں تو ایک سے ایک بہترین لباس، بہترین میک اپ، بہترین زیور سے آراستہ ہو کر جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی نمائش ہو جاتی ہے.
آپ دیکھیے شادی میں صرف عورتیں ہی نہیں موجود ہوتی، وہاں پر ویڈیو والے ہوتے ہیں، وہاں پر کیمرہ والے ہوتے ہیں، وہاں پر ویٹرز ہوتے ہیں جو سرو کرتے ہیں، ان کی سب کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اس سے ہم سب کو اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم کو روکنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ عورت کو زیب و زینت کرنا بالکل جائز ہے، لیکن گھر تک رکھنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، نہ ہی کسی اور کو بتانے کے لیے، دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے۔ آخر میں چند باتیں میں پردے کے متعلق کہہ کر اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کروں گی کہ پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم اپنے شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو بلکہ اسلام کی شہزادی ہو، ایک مومن عورت ہو، اور کوئی شہزادی اتنی معمولی نہیں ہو سکتی کہ ہر کسی کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں پردہ، با پردہ، با حیا اور با ایمان بنائے، اور ہم ہر قسم کی بے حیائی سے، بے پردگی سے اور برائی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور تمام امت مسلمہ کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔